کہا جاتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے اور موت جب چاہے زندگی واپس لے لے۔ مائیکل جیکسن جو کہ 150 سال زندہ رہنے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا، آخر کار اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ مائیکل جیکسن نے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے جیت قدرت ہی کی ہونی تھی۔ دوستو، اس نے امریکہ اور یورپ کے 50 کے قریب ٹاپ کلاس پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 کو وہ دن بھی آیا کہ مائیکل جیکسن کی شکل و صورت، جلد کی رنگت، نقوش، حتیٰ کہ چال ڈھال تک تبدیل ہو گئی، اور پھر نسوانی چال ڈھال اور نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی ایک البم بھی شائع کی۔ یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی۔ اس البم کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے پوری دنیا کا سومر ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہر شہر گیا اور موسیقی کے شو کیے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع طلب کر لیا، اپنے تمام ایڈریسز تبدیل کر لیے اور کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لی۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ جہاں اس نے کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹی، وہیں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا۔ مائیکل نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے۔ مصنوعی طریقہ تولید سے ایک نرس ڈیانا روز سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلا وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، جراثیم وغیرہ اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاتھوں پر دستانے پہنتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک لیتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے اور اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا۔ چنانچہ اس کو یقین تھا کہ وہ ضرور 150 سال زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹروں نے ملک بھر سے سینئر ترین ڈاکٹروں کو اس کے گھر جمع کر لیا۔ ڈاکٹروں کی پوری فوج اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتی رہی لیکن ناکام رہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہن لیتا تھا۔ اس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش سپرے کیے جاتے تھے۔ اس شخص نے 25 برس تک ایسی کوئی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا ہو۔ یہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ مائیکل کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی، جو کہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے، پسلیوں اور جسم کے دیگر حصوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے وہ پین کلر انجیکشنز کا عادی ہو چکا تھا، روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا۔ یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر کوئی بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکا اور اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔